بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور آخر میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو یعنی تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ واو دیکھیں، یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حالانکہ، یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ کن تم تھے، امواتا بے جان، فا تو پھر یہ ہوا احیا زندہ کیا اس نے، کم تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیتو مارے گا، کم تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر الہ طرف، ہی اس، تو الہی کے ترجمہ ہوگا اس کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا یا تم لوٹائے جاؤ گے، ہوا وہ ذات، الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، لام لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی میں ارض زمین، جمیع تمام، ایوری تھنگ، ثم پھر استوا ارادہ کیا، الا طرف، سما آسمان، پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، فا تو پھر سوا برابر کر دیا، ہننا ان کو، یہ آسمان گزرا نا پیچھے، اسی آسمان کی بات ہو رہی ہے، برابر کر دیا اس آسمان کو، سبع سات، سماوات آسمان، واو اور، ہوا وہ، با سات، کل تمام، شے چیز، علیم جاننے والا۔ یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف اور برابر کر دیا اس کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیں جو پچھلی آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین اور مخالفین کے جو خیالات باطلہ تھا ان کا رد کیا گیا تھا۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اتنے احسانات اور انعامات کے ہوتے ہوئے کیسے ظالم لوگ کفر و انکار کے اندر مبتلا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی یہ لوگ زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا ہر شریف انسان کی طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اس راستے سے ہی تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی جان کے اندر موجود ہیں، کہ پہلے جو انسان تھا وہ بالکل بے جان تھا اور اس کو زندگی کے کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ موت دے گا، پھر موت دینے کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا،
پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کو انسان کو پیش کیا جائے گا میدان محشر کے اندر۔ تو پہلی آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے، اور جو دوسری آیت ہے یہ والی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس سے انسان اور تمام مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے جو انسانی زندگی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ نعمت ہے زمین، اور زمین سے جو حاصل ہونے والی مختلف قسم کے اناج، فصلیں اور پیداوار ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس آسمان کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ ظاہر ہے اگر آسمان سے بارش نہ برسے اور بارشیں نہ برسے تو پھر زمین بنجر ہو جائے گی، تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ نا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ حالانکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی رسالت کا انکار ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس طریقے سے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے امواتا۔ امواتا یہ میت کی جمع ہے، میت مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کے اوپر غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جو انسان کے وجود کی جو ابتدا ہے یہ وہ ذرات ہیں جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے ذرات کو جمع کر کے پھر اس کے اندر روح پھونک کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی۔ تو یہ جو ابتداً پیدائش ہوئی ہے انسان کی، اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اچھا، اس میں نا ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انسان کے بارے میں پہلے کہا کہ بے جان ذرات ہے، فاحیاکم، پھر زندگی عطا کی۔ اس میں فا لے کر آئے ہیں۔ یہ جو فا ہے نا، فا آتا ہے فوراً کوئی کام کرنے کے بارے میں، مطلب پہلے بے جان ذرات ہے، پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی۔ اور یہ جو ثم ہے، ثم عربی کے اندر کام کرنا تو بتاتا ہے لیکن کچھ فرق کے بعد، کچھ فاصلے کے بعد۔ تو جب انسان کو زندگی مل جاتی ہے تو اس کو موت فوراً نہیں آتی ہے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ سال لگتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ثم آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان کو موت آ جائے گی، جب وہ اپنی طبی زندگی گزار کر فوت ہوگا، تو اس کے بعد فوراً ہی اس کو میدان محشر میں دوبارہ اکٹھا کر کے زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں بھی کچھ وقت لگے گا، اس لیے یہاں پہ دوبارہ یہ ثم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فاحیا ہے، اس میں جو دنیاوی زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے، ثم یمیتو، پھر جو دنیاوی زندگی مکمل کر کے انسان کو موت آتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ثم یحییکم، پھر اس کے بعد جو انسان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا زندہ کر کے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، مردے زندہ ہو کر دوبارہ میدان محشر میں جائیں گے، اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں رب کی جانب لوٹایا جائے گا، اور انسان نے جیسے اعمال کیے ہوں گے، اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں، انسان کو ان کا پھر جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، زمین کی نعمتوں کو پیدا کیا، تو جو مقصد اصلی ہے وہ ہے انسان۔ تو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی فصلوں کو بھی پیدا کیا، حتیٰ کہ زمین کی وہ چیزیں جو کہ انسان بذات خود نہیں کھاتا ہے، دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کی ہی خدمت کر رہی ہیں۔ جیسے گھاس ہے، اب گھاس انسان خود تو نہیں کھاتا، لیکن وہ گھاس جانور کھاتے ہیں، پھر انسان ان جانوروں کو بطور غذا کے استعمال کرتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ آگے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھیں یہ جو استوا ہے، استوا کا جو لفظی معنی ہے وہ معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کی تخلیق کا قصد اور ارادہ کیا تو اس طریقے سے بالکل سیدھا قصد اور ارادہ کیا کہ اس میں کوئی حائل اور کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے، یہاں تک کہ جو کائنات کی مکمل تخلیق تھی، جس میں 7 آسمانوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، 7 آسمانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح اور درست طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس طریقے سے درجہ بدرجہ پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جو آج سے پہلے ہو چکی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اب ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو کہ زمانہ مستقبل کے اندر رونما ہوں گی۔